اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 82 نمبر آیا سورہ نمل۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون۔ صدقت یا رب العالمین۔ اور اذا جب واقع ہو جائے گی القول بات علیہم ان پر، اخرجنا ہم نکالیں گے لہم ان کے لیے دابتن جانور چپایا من الارض زمین سے، تکلمہم باتیں کرے گا ان سے، ان الناس یقیناً لوگ، کانو تھے، بیایاتنا ہماری آیات کے ساتھ، لا یوقنون یقین نہ رکھنے والے، ویوم اور وہ دن، نحشر ہم جمع کریں گے، من کلی ہر ایک امتن گروہ سے، فوجن ایک چھوٹا گروہ، ممن ان میں سے، یکذبو جو جھٹلاتے تھے، بیایاتنا ہماری آیات کو، فہم پس وہ، یوزعون علیحدہ علیحدہ کیے جائیں گے، جماعتیں بنائی جائیں گی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ وہ آئیں گے، قالا انہیں کہا جائے گا، اکذبتم کیا تم نے جھٹلایا، بیایاتی میری آیات کو، ولم تحیطوا اور نہ تھے تم احاطہ کرنے والے، بہا اس کے ساتھ، علم میں، اما کیا، ذا کنتم تھے تم، تعملون اعمال کرنے والے، ووقع اور واقع ہو جائے گی القول بات علیہم ان پر، بما بسبب اس کے، ظالموا جو انہوں نے ظلم کیا، فہم پس وہ، لا ینطقون نہیں بول پائیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیرنے والے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں ان کی گمراہی میں، یقیناً آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر اور وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ یہاں کل جو ہم نے بات کی تھی کہ مردوں کو سنانے کے حوالے سے، وہ بالکل ایک بڑی حقیقت ہے کہ شرک کا آغاز ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ جب یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ دنیا سے جانے والا ہماری باتیں سنتا ہے، ہمارا پیغام سنتا ہے اور ہمارے لیے معاملات کو حل کر سکتا ہے، تو پھر شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ جو جا چکے ہیں وہ اختیار بھی رکھتے ہیں اور ہماری سنتے بھی ہیں، پھر بندہ ان کے سامنے التجا کرتا ہے، حاجت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ چیزیں واضح کلیئر آ گئی، لیکن ایک تو استثنائی صورتیں تھیں جن کو لے کر کے اس معاملے کو بہت جو ہے وہ بکھیرا اس میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، پھر وہ جو لوگ دفنا رہے ہوتے ہیں وہ واپس پلٹتے ہیں تو وہ انسان ان جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، پھر اسے اٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے سوال کیے جاتے ہیں، پھر وہ جواب جب دے دیتا ہے اللہ کی توفیق سے تو اسے دو ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ جہنم ہے، تیرا یہاں ٹھکانہ تھا، اگر تو جواب نہ دے پاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا۔ جہنم دکھائی جاتی ہے اس کو، اور پھر جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے جہاں تو اب جائے گا۔ اس طرح وہ جو کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو وہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے جہنم میں، اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اس میں جو پہلے الفاظ آئے ہیں کہ وہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اس سے ایک بات لی جاتی ہے، اور دوسرا معاملہ لیا جاتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب بدر میں 24 بڑے سردار، قتل 70 ہوئے تھے، 24 بڑے سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ 3 دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ٹھہرے رہے اور پھر واپس آنے لگے، تو جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اس پر زین کس دی گئی تو واپس پلٹے
اس کنویں کی طرف جس کنویں میں 24 وہ بڑے سردار پھینک دی، ان کی لاشوں کو گرایا گیا تھا۔ اب وہاں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ تو حق ہو گئے، اللہ نے مجھے کامیابی دی، جو تمہارے ساتھ وعدے تھے کیا وہ حق ہوئے؟ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کلام کرتے ہیں جن جسموں کے اندر روح موجود نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تمہاری ہی طرح بلکہ تم سے بھی زیادہ سننے والے ہیں۔ ایک جگہ پہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا الآن، اب، اور اسی بخاری میں اس کے آگے لفظ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص لمحہ تھا ان کے لیے، کیونکہ مکہ میں یہی بڑے بڑے سردار شور مچاتے تھے کہ آپ ہم پر عذاب کی باتیں کرتے ہیں، لائیں عذاب۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم پر عذاب؟ اس بات کو لے کر کے پوری ایک عمارت کھڑی کی جاتی ہے کہ سارے، یہ ایک استثنائی صورت ہے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس حد تک ہمیں یقین کر لینا لازم ہے، اس سے آگے پیچھے بات کچھ نہیں۔ چلیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر ہماری بات لازم ہو جائے گی، کن پر؟ زمین کے رہنے والوں پر، لوگوں پر۔ کون سی بات واضح ہو جائے گی، حق ہو جائے گی؟ قیامت کا آنا، قیامت کا آنا یعنی یہ وقت قربت کا آ جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم زمین میں سے ایک جانور کو ان کے لیے نکالیں گے۔ اس کی بہت ساری تفصیلیں بیان کی گئی ہیں، وہ اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنے پر اس کے ہوں گے، اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، 2 پر ہوں گے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء کے اپنے اقوال ہیں۔ تکلمہم، وہ باتیں کرے گا، وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، ہوگا جانور لیکن لوگوں سے کلام کرے گا۔ اور اس کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 بڑی علامتیں پوری نہ ہوں۔ 10 بڑی علامتیں، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کا آنا، مسیح علیہ السلام کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، اور اسی طرح فرمایا 3 خسف، 3 جگہ پہ زمین کو، مشرق میں ایک جگہ پہ دھنسائی جائے گی زمین، پھر مغرب میں دھنسائی جائے گی، پھر ایک جزیرۃ العرب میں دھنسائی جائے گی زمین۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت جو ہے اس کا دابۃ الارض کا نکلنا، ایک جانور ہوگا جو لوگوں سے بات کرے گا، لوگ حیران ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت میں وحشی جانور انسانوں سے گفتگو کریں گے، یہ بھی ہوگا، وحشی جانور لوگوں سے بات کریں گے۔ تو یہ خاص قسم کا کوئی جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہاں پر اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم زمین میں سے ایک جانور کو نکالیں گے، تکلمہم، جو لوگوں سے تکلمہم، جو ان سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی، مغرب سے سورج نکلے گا، اور پھر اس کے بعد آخری علامت کے طور پہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشور کرے گی، جمع کرے گی، اکٹھا کرے گی میدان میں۔ یہ علامات میں سے ایک علامت ہے اس جانور کا آنا، لوگوں سے کلام کرنا، یہ حق ہے۔ اس کی وہ کیسا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کتنا بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ کسی حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، اقوال ہیں۔ اس طرح میں نے کہا 4 ٹانگیں ہوں گی، 2 پر ہوں گے، اس کی گردن بڑی ہوگی، یہ باتیں بہت ساری کہی گئی ہیں، لیکن یہ ساری لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ بیان کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے۔ وہ لوگوں سے تکلمہم، بات کریں۔ ہاں، لوگوں سے بات کرنے کے حوالے سے جانور، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیل نے بات کی، بیل نے گفتگو کی، تو لوگوں نے کہا جی بیل بھی بات کرتا ہے؟ فرمایا میں ایمان لایا، ابو بکر اور عمر ایمان لائے اس بات پر۔ تو یہ جانوروں کی گفتگو کا معاملہ تو ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت میں وحشی جانور بھی اور اسی طرح دابۃ الارض بھی لوگوں سے کلام کرے گا۔ ان الناس قانوا بآیاتنا لا یوقنون،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، ہم نے ایک بہت بڑی آیت ان کے سامنے کھڑی کر دی، ایک بہت بڑی نشانی کہ وہ دابۃ الارض لوگوں سے گفتگو کرے گا، ان کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، پھر ہم، یعنی اب یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ ہم ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر شہر کے رہنے والوں میں سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ نحشر جمع کرنا، محشور کرنا، اکٹھا کرنا۔ من کل امت فوجا، ہر امت میں سے ایک گروہ کو ہم علیحدہ کریں گے۔ ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فہم یوزعون، اب ان کی گروہ بندی ہوگی، جتھا بندی ہوگی۔ یہ ایمان والے علیحدہ ہو جائیں، فلاں جرم والے علیحدہ ہو جائیں، فلاں جرم والے علیحدہ ہو جائیں، فلاں جرم والے علیحدہ ہو جائیں۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اب ان کو علیحدہ علیحدہ چھانٹی کر دی جائے گی، ایک گناہ کے ایک طرف، دوسرے گناہ کے دوسری طرف، تیسرے گناہ کے تیسری طرف، یہ چھانٹی لگ جائے گی۔ فہم یوزعون، انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قال، ان سے کہا جائے گا اکذبتم بآیاتی، تم میری آیات کا انکار کرتے تھے، بھائی تم انکار کرتے تھے میری آیات کا، میرا کلام تمہارے پاس آیا، میرے نبی تمہارے پاس آئے، تم انکار کرتے تھے۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تمہیں تو علم بھی نہیں تھا، تم نے دیکھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، پرکھا بھی نہیں، انکار کر دیا میری آیات کا۔ سوچتے تو صحیح، شعور کو تو بروئے کار لاتے، میری آیات کے بارے میں غور و فکر تو کرتے، تدبر تو اختیار کرتے، تمہیں علم بھی نہیں تھا، اور تم اما ذا کنتم تعملون، کیا تم پھر اعمال کرتے رہے ہو، کون سے عمل تم کرتے رہے ہو، تمہیں علم بھی نہیں تھا، میری آیات کا بھی انکار کیا، اور کام نے تم نے کیا کیے پھر؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کے کہیں گے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، ان کے لیے بات لازم ہو جائے گی، کیا لازم ہو جائے گی؟ جو ہم سورہ زمر میں آگے جا کے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَحَقَّتْ عَلَيْهِمْ، وہاں پر بھی فرمایا کہ ان کے لیے لازم ہو جائے گا کہ انہیں جہنم میں گرا دیا جائے، ان کے گناہوں کی جو چارج شیٹ ان کو دی جائے گی، اس کے بعد لازم ہو جائے گا کہ انہیں اب جہنم میں گرا دیا جائے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ، اور یہ بات ان کے لیے لازم ہو جائے گی، بما ظلموا، ان کے مظالم کی وجہ سے، ان کے ظلموں کی وجہ سے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اور اپنی من چاہی زندگی گزارتے رہے، ان کے لیے وہ لازم ہو جائے گا۔ فہم لا ینطقون، پھر یہ بول بھی نہیں پائیں گے۔ پہلے بہت کہیں گے، نہیں یا اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، یہ تو ہمارے کھاتے میں لکھ دیا گیا۔ پھر جب ساری گواہیاں آ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کو بند کر کے پھر گواہیاں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کے پاس کوئی بولنے کے لیے لفظ ہوگا ہی نہیں، اب کیا بولیں گے؟ جب ساری گواہیاں سامنے آ جائیں گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا، ان کے پاس لفظ ختم ہو جائیں گے، اب اپنے حق میں کیا دلیل دیں، اپنے حق میں کیا بولیں، یہ بول ہی نہیں پائیں گے۔ فہم لا ینطقون، ان کا نطق جو ہے، ان کا بولنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کے پاس کوئی لفظ باقی نہیں رہیں گے۔ جب واقع ہو جائے گا ان پر ہماری بات، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور کو جو ان سے باتیں کرے گا۔ یقیناً لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرنے والے تھے۔ ہم جمع کریں گے ہر ایک امت میں سے گروہوں کو جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، پھر ان کی علیحدہ علیحدہ جتھا بندی کر دی جائے گی، یہاں تک کہ جب آئیں گے وہ اور ان سے کہا جائے گا کیا تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اور تم نے تو ابھی علم بھی نہیں تھا، تم نے علم کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا، کیا تم اعمال کرتے رہے ہو؟ بات ان کے لیے لازم ہو جائے گی، ان کے ظلم کے سبب سے پھر یہ بول بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کی ہر قسم کے عذاب سے اپنی رحمت کی حفاظت فرمائیں، اور ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ کل ہم نے پڑھا شرک کا خوف، یہ معاملہ بڑا ہی سخت ہے، یعنی شرک کا آ جانا زندگی میں یہ بڑا سخت اور تلخ معاملہ ہے، اس میں اسے کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نہیں یار چھوٹا سا معاملہ، چھوٹا نہیں، یہ سب سے بڑا معاملہ ہے جو انسان کے کیے کرائے اعمال کو ضائع کر دے اور پلے ہی انسان کے کچھ نہ بچے، اس سے بڑا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 18 انبیاء کرام کے ایک جگہ پر نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. 18 نبی صرف ایک جگہ ہے قرآن کریم میں جہاں اتنے نبیوں کے اکٹھے نام آئے. ویسے 25 کے قریب نام ہیں, ایک جگہ پہ 18 نبیوں کے نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ شرک کرتے تو میں ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا. تو یہ معاملہ بڑا تلخ ہے, اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کبھی اس راہ کی طرف بھی جس راہ سے ہلکی سی بو بھی آتی ہے نا شرک کی, اس راستے کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے. جس راستے سے تھوڑی سی بو آتی ہے کہ اس طرف جائیں گے تو کچھ بو آ جائے گی شرک کی, وہ بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا وظیفہ بتایا, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور میں جانتا ہوں, جانتے بوجھتے شرک کروں, اور میں اس کے بارے میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں جو لا علمی میں مجھ سے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے, ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی لفظ میری زبان سے نکل جائے جو میں جانتا بھی نہیں ہوں, یا اللہ میں اس کی بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں. آگے ہے کہ کوئی شخص آپ کو کہے بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ آپ میں برکت عطا فرمائے, تو اسے بھی دوبارہ واپس پلٹ کے وفیک بارک اللہ, فی کا جو آخر پہ تھا اسے پہلے لے آنا ہے, باقی الفاظ وہی کے وہی ہیں. وفی کا بارک اللہ, اور تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ برکت کے معاملات کو کرے, تیرے لیے بھی برکت کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے صحت میں بھی, ایمان میں بھی, مال میں بھی, اہل و عیال میں بھی برکت کا معاملہ فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر